الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیو، آج ہم جس موضوع پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس کا عنوان ہے کہ جنت کے دروازے۔ دوستو، بھائیو، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں خوب پالا ہوا تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ہر درخت کی جڑ سونے کی ہوگی۔ محترم دوستو، آپ بھی اگر چاہیں تو جنت میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگا سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ لیجئے ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتا دیجئے کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک خالی میدان کی شکل میں ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذکر کے ساتھ اس میں شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو سنا اور سنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔